میں رضی الدین سید آپ سے مخاطب ہوں۔ ہماری بہت سی نوجوان لڑکیاں جو دلہنیں بن کر سسرال منتقل ہوتی ہیں تو بہت سے نئے جدید خواب اپنی آنکھوں میں سجائے منتقل ہوتی ہیں۔ ان کا کہنا ہوتا ہے کہ میں اپنے سسرال جاؤں گی، اپنے شوہر کے ساتھ رہوں گی تو میں خوب گہری نیند سوؤں گی، جب تک میرا دل چاہے گا میں سوتی رہوں گی، مجھے کوئی اٹھانے والا تنگ کرنے والا نہ ہوگا۔ میں کھانا بھی بہت کم پکاؤں گی، گھر کی صفائی بھی بہت کم کروں گی، اور گھر گندا رہے تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور جو میرے شوہر کے والدین ہوں گے ان کی خدمت بھی مجھ پر لازم نہیں ہوگی۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ باہر سے کھانے منگوانے کا رواج زور پکڑتا جا رہا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ خاندان اور میاں بیوی کسی قریبی ہوٹل میں جاتے تھے اور کھانا وہاں بیٹھ کے کھاتے تھے، یہ گاہے گاہے کا شغل ہوتا تھا۔ لیکن اب کیونکہ سہولتیں بہت عام ہو گئی ہیں اور فوڈ پانڈا جیسی شکل قائم ہو گئی ہے، اس لیے اب اکثر و بیشتر گھروں کے دروازے پر یا سڑکوں پر فوڈ پانڈا والے لوگ چلتے پھرتے کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ کسی خاتون نے فون کر کے اپنی پسند کی اشیاء کھانے کے لیے منگائی ہیں۔ ایسے خواب سجانے والی نئی دلہنوں سے ہمارا کہنا ہے کہ انہیں معلوم رہنا چاہیے کہ باہر کے کھانوں میں وہ انسانی صحت کے مسائل پیش نظر نہیں رکھے جاتے، جس کی وجہ سے آئندہ کی زندگی میں محض 40 سال 42 سال کی عمر ہی سے ان کے اندر شوگر پیدا ہونے، کینسر کے آثار پیدا ہونے، بلڈ پریشر کے ہائی یا لو ہونے اور کمر درد اور تھکن کی شکایتیں پیدا ہونے کے نشانات اور آثار پیدا ہوتے ہیں۔ بے شمار بیماریاں ہیں آج کے دور میں جو انسان کو کھائے چلی جا رہی ہیں۔ باہر کے کھانے کسی بھی لحاظ سے صحت کے معیار پر پورے نہیں اترتے، تو جلد یا بدیر اگر آپ اس کی شکار ہیں تو آپ کو اس کے نتائج بھی بھگتنے پڑیں گے، اور نتائج بھی بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ پھر آپ کو ہسپتالوں کے چکر لگانے پڑیں گے، پھر آپ کو کلینکس اور لیبارٹریز کا سامنا کرنا پڑے گا، پھر ادھر کھانے پر آپ کی رقم باہر بہتی جا رہی ہوگی اور ادھر صحت کے مسائل پر لیبارٹریز اور ڈاکٹرز کے پاس پیسے نظر کیے چلے جا رہے ہوں گے۔ یہ ایک طرح کا شوہر پر ظلم ہے، شوہر کے ساتھ زیادتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گھر میں عورتوں کو کام کے میں اسی لیے مصروف رکھا ہے، وہ گھر میں پوچھا لگائیں، جھاڑو دیں، صفائی کریں، کھانا پکائیں۔ یہ ساری مشقتیں اللہ نے اسی لیے دی ہیں کہ عورت کی صحت برقرار رہے۔ جب تک عورت کے اجزاء اور اعضاء گردش میں رہتے ہیں تو اس کا خون بھی گردش میں رہتا ہے، اور جہاں جہاں جس جگہ پر خون پہنچنا ہوتا ہے پہنچتا ہے، اور اسی طرح جو شوگر ہوتی ہے وہ بھی مسلسل تحلیل ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ میاں کی رقم پر، میاں کی آمدنی پر یہ ایک طرح کی زیادتی ہے اور ایک طرح کا ڈاکہ ہے۔ پھر اس قسم کے ماحول میں جو دلہنیں، جو لڑکیاں پلتی ہیں، بعد میں ان کے بچے بھی اسی مزاج کے بن جاتے ہیں اور انہیں بھی گھر کے کھانے پسند نہیں آتے۔ گھر کا کھانا بنانا بھی ایک فن ہے، ایک ہنر ہے جس پر لڑکی کو داد ملتی ہے۔ بہت سے لوگ تعریف کرتے ہیں کہ اس لڑکی کو کھانا بنانا بہترین آتا ہے۔ اسی طرح سے گھر گندے رہتے ہیں اس لیے کہ آنے والی دلہن
آنے والی نوجوان لڑکی سوئی رہتی ہے، اسے سونے سے اس قدر پیار ہے کہ اسے پتہ نہیں کہ مسلسل سوتے رہنے سے خون کی گردش پر بہت اثر پڑتا ہے، جلد ہی وہ موٹی ہو جائیں گی، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بال بھی جھڑنے لگتے ہیں۔ اس لیے نئے گھروں کو سدھارنے والی نوجوان لڑکیوں کو ہماری نصیحت ہے کہ وہ متوازن زندگی گزارنے کا طریقہ نہ چھوڑیں، اور دیکھیں کہ ان کے والدین، ان کی مائیں، ان کی دادیاں، ان کو جا کر کہیں 60-70 سال کے بعد بیماریاں فطری طور پر لاحق ہوتی ہیں۔ اگر آپ پسند کرتی ہیں آپ کے شوہر کے پیسے جو باہر ہوٹلوں اور فوڈ پانڈا والوں کی گلک کی اور ان کی بینک میں کی نظر ہو رہے ہیں، یہ سارے کے سارے پیسے، ان میں کا بیشتر حصہ آپ کے گھر میں، آپ کے بینک میں جمع ہونا چاہیے۔ آگے کا وقت بہت ظالم ہے، دنیا بہت مسائل کا شکار ہے، آپ کو اس پر توجہ دینی چاہیے کہ آپ کی رقم جمع بھی ہوتی رہے، جو آگے جا کر آپ کی مشکلات میں بہت بڑا سہارا بن سکتی ہیں۔ اس لیے گھروں میں سونے کا رواج کم کریں، صحت مند رہیں، چاق و چوبند رہیں، گھر کے کام کریں اور روٹی کھانا وغیرہ مسلسل پکاتی رہیں، صحت برقرار رکھیں، اور اپنی رقم بھی اپنی جیبوں اور اپنے بینکوں میں جمع کریں۔ خواہ قرض کی زندگی نہ گزاریں، جو راستہ یقیناً قرض کی طرف ہی جاتا ہے۔